السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 95 سے 101 تک ہے۔ پارہ نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا البتہ وہ مکہ مبارک میں ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے، ہدایت کا مرکز ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو گیا امن میں آ گیا۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج ہے اس گھر کا جو طاقت رکھتا ہو اس کے راہ کی۔ ومن کفر، اور جو کفر کرے، انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے جہان والوں سے۔ ان آیات میں یہود کے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ ان کا یہ اعتراض تھا کہ تمام انبیاء کا قبلہ بیت المقدس ہی رہا اور تمام انبیاء نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی طرف ہجرت کی، لہٰذا یہ مقام کعبہ سے افضل ہے۔ اب مسلمانوں نے بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو اپنا قبلہ بنایا ہے، تو یہ تو ابراہیم کے فالوور نہ ہوئے، ان کے دین سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ لوگوں کی عبادت کے لیے پہلا گھر جو اس دنیا میں بنا وہ بیت اللہ ہے، اور اس کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، بیت المقدس نہیں۔ بیت المقدس کو تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 400 سال بعد تعمیر کیا، اور سیدنا سلیمان ہی کے عہد میں یہ قبلہ اہل توحید کے لیے بنایا گیا تھا، لہٰذا قبلہ اول دراصل کعبہ ہی ہے۔ تحویل یعنی قبلہ کے بدلنے پر یہودیوں کے جو اعتراضات تھے، اللہ نے ان کا سیکنڈ پارے کے شروع میں جواب دیا، لیکن چونکہ یہ بار بار اعتراض کرتے تھے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے فالوور صرف خود کو کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا کہ یہی پہلا گھر ہے جو مکہ میں بنایا گیا ہے، عبادت کے لیے جو دنیا میں پہلا گھر بنا وہ یہی ہے۔ اور روایات میں ہے کہ سب سے پہلے اس کو فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر شیس علیہ السلام نے جو طوفان نوح میں گر گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیادوں پہ گھر کو اونچا کیا، پھر ایک قوم عمالقہ کے نام سے تھی اس نے بنایا، پھر قبیلہ جرہم جو اسماعیل علیہ السلام کی شادی جن کے قبیلے میں ہوئی، وہ جو پانی کو دیکھ کے، زمزم کو دیکھ کے وہاں آباد ہو گئے تھے، انہوں نے اس کعبہ کو تعمیر کیا۔ پھر قصی بن کلاب نے، پھر قریش نے، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر، اور اس کے بعد حجاج بن یوسف نے، اور آج تک اس کی وسعت ہو رہی ہے۔ تو مکہ مبارک کا یہ گھر ہدایت والوں کے لیے ایک مرکز ہے، ایک یونٹی کا نشان ہے، اور تمام جہان والوں کے لیے ایک اللہ نے ایک عقیدت کا مرکز اور قبلہ بنایا، جس طرح اللہ نے فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک چہرے کے لیے ایک پھرنے کی جگہ ہوتی، وہ اس کی طرف پھرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یکجا کر دیا اس قبلے کے ساتھ۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، جس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور اللہ نے ان کے قدموں کے نشان کو چنا ہوا اور ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا۔ پھر اس میں زمزم کی بہت بڑی نشانی کہ ہزاروں سال سے نکلنے والا یہ پانی الحمدللہ ہمیشہ سے اسی طرح نکل رہا ہے اور بے شمار لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ پھر ایسا پانی کہیں نہیں جو اتنا کلیئر، صاف اور زندگی کے لیے بہترین ہو، ہر طرح کی علائش سے پاک ہو۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسا پانی نہیں جس کا ذائقہ نہ بدلا ہو، جس میں کبھی بو پیدا نہ ہو، اور پھر اس میں
انسان کی روحانی اور جسمانی ہر طرح کی پاکیزگی اور صحت کا سامان ہو۔ پھر صفا مروہ بہت بڑی نشانی، حجر اسود نشانی، ہر طرح کا پھل، اور پھر امن۔ اللہ نے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے امن پا لیتا ہے۔ کتنی آسانی سے انسان اپنی وہاں چیزیں رکھ کے جہاں مرضی طواف کر آئے اور حرم میں کہیں بھی پھر آئے، اس کی چیزیں وہیں موجود ہوتی ہیں۔ اور پھر اگر کوئی گم بھی کرتا ہے تو اس کو اپنا ہی بھولنے کی وجہ ہوتی ہے، ورنہ وہاں بہت کم کوئی اٹھاتا ہے کسی کی چیز کو۔ ہاں صفائی کرنے والے کوئی ادھر ادھر کر دیں، لیکن جیسے کھلی دکانیں، لٹکتے ہوئے گولڈ، اور کتنی بے فکری کہ کوئی شٹر بھی نہیں بعض دفعہ پھینکتے، اسی طرح چل جاتے ہیں۔ اور پھر امن اور سکون، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور پھر امن اس لحاظ سے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پہ فرمایا آج کے بعد ہجرت باقی نہیں رہی، البتہ جہاد باقی ہے، اور اس جگہ کی حرمت جب سے دنیا بنی تب سے ہے اور قیامت تک رہے گی۔ وہاں نہ گھاس کاٹ سکتے ہیں، نہ جانور کو مار سکتے ہیں، نہ کوئی شکار کر سکتے ہیں، نہ ہتھیار لے کے چل سکتے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی اذخر گھاس کاٹنے کی اجازت دے دے کیونکہ وہ ان کے کام آتی تھی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اور آج بھی پوری دنیا سے بڑھ کر وہاں امن ہے۔ اللہ جس کو سلامت رکھے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی راہ میں استطاعت رکھتا ہو، یعنی ایسا انسان جو بالغ ہو، عاقل ہو، آزاد ہو، جس کے پاس زیادہ راہ ہو اور حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، راستہ پرامن ہو، وہ اس گھر کا حج کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ فریضہ حج میں جلدی کرو، پتہ نہیں کیا بات پیش آ جائے، کیونکہ لوگ بعض دفعہ استطاعت کے باوجود کبھی بچیوں کی شادیوں کے لیے، کبھی تعلیم کے لیے، کبھی اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے حج کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں، یا پھر عمرے کرتے رہتے ہیں اور فرض پورا نہیں کرتے۔ تو بہترین یہ ہے کہ انسان عمرہ بھی کرے لیکن پہلے اپنے حج سے فارغ ہو جائے، اور پھر اگر ایک دفعہ حج کر لیا تو دوسروں کو موقع دیا جائے۔ اللہ اگر مزید وقت دے اور زندگی دے اور مال دے تو جتنی دفعہ مرضی کریں، لیکن پہلے ایک دفعہ فرائض سے فارغ ہوا جائے۔ اگر کسی کے پاس زیادہ راہ موجود ہے لیکن اس کی معذوری ہے یا اس کی صحت اس قابل نہیں کہ وہ خود حج کر سکے، تو اسے حج بدل کرا لینا چاہیے۔ جو پہلا اپنا حج کر چکا ہو اس سے اپنا حج کروایا جا سکتا ہے، عمرہ بھی کروایا جا سکتا ہے، لیکن حج چونکہ فرض ہے اور فرض کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی حج کو ادا کرنے سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کے جو ورثاء ہیں اور ان کے پاس استطاعت ہے تو انہیں چاہیے کہ اس کا یہ فرائض ہیں جو جیسے کسی کے روزے ہوں اس کو پورا کرنا چاہیے، اور کسی پہ قرض ہو وہ اتارنا چاہیے۔ اسی طرح کسی پہ اگر حج فرض ہو چکا ہے لیکن وہ کر نہیں پایا کسی وجہ سے تو اس حج بدل کر دینا چاہیے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو انکار کرے گا اللہ کے حکموں کا اور اللہ کے کسی بھی فرض کا جو اس نے فرائض ہم پہ عائد کیے ہیں، تو اللہ بے پرواہ ہے جہان والوں سے۔ کسی کے حج نہ کرنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے حدیث میں ہم نے پڑھا کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں جس نے باوجود استطاعت کے اپنے فرض کو ادا نہیں کیا۔ پھر اللہ فرماتے قُلْ یا اہل الکتاب لِمَ تَکْفُرُونَ بِآیاتِ اللہ، اہل کتاب کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا؟ واللہ شہید علی ما تعملون، جو تم کرتے ہو اللہ اس پر گواہ ہے۔ یہود اسلام دشمنی میں بہت سارے طریقے آزماتے، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا جو پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ کہتے صبح کو ایمان لے آؤ اور شام کو انکار کر دو۔ پھر کوئی ایمان لے کے آتا تو اس کو بہت بری طرح ورگلاتے، جیسے حج کے موقع پر لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے تو ان میں یہ پورا پروپیگنڈا کرتے کہ تم اس نبی کی بات نہ ماننا، جیسے حضرت طفیل دوسی
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب حج کے لیے آیا تو مجھے اتنا ورگلایا گیا کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ مجھے اس شخص کی بات نہ سنائی دے جو دین کو بدلتا ہے۔ آخر میرے دل میں جیسے اللہ نے خیال ڈالا کہ میں کون سا بیوقوف ہوں، اگر بات سن لوں تو کیا حرج ہے، اگر صحیح ہوگی تو مان لوں گا، نہیں صحیح ہوگی تو نہیں مانوں گا۔ انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو فوری ایمان لے آئے۔ کہا اللہ کے نبی، میں اپنے قبیلے میں کافی پاور والا ہوں، مجھے کوئی ایسی نشانی دیجئے کہ میں جا کے ان کو بتاؤں تو وہ بھی ایمان لے آئے۔ آپ نے دعا کی تو ان کے ماتھے میں روشنی ہو گئی۔ کہا اللہ کے نبی، نہیں، اس کو کہیں اور کر دیجئے۔ آپ نے پھر دعا کی تو ان کی لاٹھی میں ہو گئی اور یہ اپنے پورے قبیلے کو یعنی اسلام لانے کا سبب بن گئے۔ تو اپنی طرف سے یہ پورا پروپیگنڈا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا میں گواہ ہوں جو تم عمل کرتے ہو اس پر۔ اور اس شروع میں اتنے لوگ چھپ کے کوشش کرتے تھے کہ جیسے حضرت ابو ذر غفاری ہے، وہ کہتے میں 3 دن مسجد میں جا کے سائڈ پہ بیٹھا رہا اور مجھ سے ہمت نہیں ہوئی کہ کسی کو کیسے پوچھوں، کیونکہ پوچھا تو لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ پھر حضرت علی نے ان کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا کام ہے، تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے بتایا، انہوں نے کہا آپ آ جائیں تو میں جب کوئی خطرہ محسوس کروں گا جگہ بدلوں گا۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کو لے کے گئے اور ایمان لائے۔ یعنی اتنا خوف بھی تھا اور اتنا یہ ان کا پروپیگنڈا بھی تھا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونہ عوجا، اللہ کی راہ سے روکنے والے کیوں بن جاتے ہو، کیوں لوگوں کو اس طرف آنے نہیں دیتے، جو ایمان لے کے آتا ہے اس کے ایمان میں نقص نکالتے ہو۔ اور آگے وہ ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وقال الذین کفروا لو کان خیرا وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ۔ اللہ فرماتے یہ کافر لوگ کہتے ہیں ایمان والوں سے، اگر ایمان میں کوئی بھلائی ہوتی تم ہم سے سبقت لے جا سکتے تھے، کیونکہ دنیا کے ہر معاملے میں ہم تم سے آگے، پیسے میں آگے، تعلیم میں آگے، کلاس میں آگے، اسٹیٹس میں آگے، اسلام میں کیسے تم آگے نکل سکتے ہو؟ اسلام میں کوئی اتنی ایسائی ہے ہی نہیں جو تم نے قبول کر لیا، اگر کوئی خاص چیز ہوتی ہم قبول کرتے۔ جیسے اب بھی لوگ اس کو دہشت گردی اور کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا، اس طرح کی باتیں۔ پھر یہ تھا کہ ایک دفعہ اوس اور خزرج جو مدینہ کے 2 قبیلے تھے آپس میں پہلے لڑتے رہتے تھے اور اب وہ بہت محبت سے رہنے لگ پڑے تھے، جو اللہ کی حکمت سے تھا۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا تھا میرے نبی تو سب کچھ زمین کا خرچ کر لیتا، یہ محبتیں نہ ڈال سکتا جو میں نے ڈالی۔ ان کو ایک دفعہ خوش موڈ میں بیٹھے دیکھ کر ایک بوڑھے شخص یہودی شماس بن قیس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اس نے ایک نوجوان یہودی کو بھیجا کہ وہ ان کی مجلس میں جا کے کسی پرانی جنگ بیعاث کا ذکر چھیڑ دے جو دونوں میں ہوئی تھی، اور دونوں کے جو اشعار تھے وہ بڑھ چڑھ کے سنائے۔ اس نوجوان نے یہی کارنامہ کیا، بس پھر کیا تھا، ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہوتی لڑائی شروع ہو گئی اور بالکل قریب تھا کہ مسلمان ہتھیاروں کے ساتھ لڑ پڑتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی گئی۔ آپ چند مہاجرین کو لے کے موقع پہ پہنچے اور جاتے ہی فرمایا مسلمانوں، میری موجودگی میں یہ جاہلیت کی پکار، اللہ نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دی، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، پھر اب یہ کیا بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز سن کر انصار کی آنکھیں کھل گئی اور سمجھ گئے کہ وہ شیطانی جال میں پھنس گئے تھے اور ایک دوسرے کے گلے لگ کے رونے لگ پڑے۔ یعنی پوری کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح جو مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اتنی محبت سے اب رہنے لگ پڑیں، ان میں پھوٹ ڈل جائے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ دیکھو اسلام کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ پروپیگنڈا حالانکہ ان کا ہوتا تھا۔ تو اللہ فرماتے اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے اعمال سے۔ اے ایمان والو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے کسی گروہ کا کہا مان لیا، تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا کے چھوڑیں گے۔ یعنی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی کبھی اسلام کے بارے میں کوئی فضول باتیں کر رہا ہو، بحث و مباحثہ کر رہا ہو، اس کے ساتھ کبھی نہ بیٹھنا، کیونکہ انکم اذا مثلہم، تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے، اور یہ اس وقت تمہاری اگر موت آ جاتی انہی میں شامل ہو جاؤ گے۔ ان کی باتیں، کیونکہ انسان جب بھی کسی کی بات مسلسل سنتا رہتا ہے یہ اس پہ اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں سے کہا گیا، کیونکہ تمام مسلمان ابھی ہائی کلاس ایمان نہیں رکھتے تھے، نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، تو اس طرح کے پروپیگنڈوں سے وہ پریشان ہو جاتے تھے اور ایسی باتیں سن سن کے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تو تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے، یہ چاہتے ہیں، ان کی باتیں نہ سنو۔
وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اور اب تم کفر کیسے کر سکتے ہو، کیسے کرو گے؟ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی، تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، جس نے اللہ کو تھام لیا وہ تو سیدھے راستے کی طرف چلا گیا وہ تو سیدھے راستے کی طرف چلا گیا۔ اب ہمارے اندر بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، یہ قرآن اور احادیث موجود ہیں، تو جو کوئی اس کو تھام کے رکھے گا، جیسے اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا کہ فرقے 73 بھی ہو جائیں گے، وہ فرقہ کامیاب ہوگا اور بخشا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلے گا۔ تو یہی بہترین چیز ہے، اور اس میں ہی کسی قسم کا شک نہیں، اور یہی دلوں کو اطمینان بخشنے والا اور یہی سیدھے راستے پہ لے جانے والا دین ہے۔ اس لیے آپ فرماتے تھے، مسلمانوں میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا، بخاری کی یہ حدیث ہے۔ یعنی یہ جیسے تمہیں لڑانا چاہتے ہیں، ان کی بات مانی تو تمہیں کفر کی طرف لے جا کے چھوڑیں گے۔ تو ہمیشہ سے ہی انسان کو چاہیے کہ وہ نیک ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ اس کی اٹھنا بیٹھنا اور دوستی ہو، اور جہاں بھی نظر آئے کہ اسلام کے خلاف کوئی بات کرتا ہے یا عمل کرتا ہے اس کو سمجھانا چاہیے، اور اگر نہ سمجھے تو اپنا راستہ الگ کرنا چاہیے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دین، تو اسی میں انسان کی بھلائی ہے کہ بجائے اس کے کہ کسی کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت برباد کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔